حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسعین، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ حکم دینے والا اللہ، اور جس کو حکم دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلی بات، باقی باتیں جو 8 آگے آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اگر کوئی انسان ان 9 میں سے پہلی بات کے اوپر عمل کر لینا، آگے والی 8 باتیں اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشیت اللہ فی السر والعلانیۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جس طرح میرے پیغمبر تمام لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہو نا، جب تنہائی کے اندر موجود ہوتے ہو مجھ سے اسی طرح ڈرا کرو، کیونکہ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر بہت کم ہو گئی ہے۔ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ علانیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرنا اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ سے ڈرنا، یعنی ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ بھائی میں کہیں بھی چلا جاؤں نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی کو دیکھ رہا ہو تو بندہ غلط حرکت نہیں کرتا۔ کیمرہ لگا ہوا ہو نا، چاہے وہ پیچھے سے بند ہی کیوں نہ ہو، لائٹ ہی نہ ہو، خراب ہو جی، بندے کو خوف ہوتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سوچ سکتا ہے کوئی انسان کہ جس وقت انسان کو رب کی قدرت والی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر بھی انسان گناہ کرے، کتنی بڑی بری بات ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، ہمیشہ انصاف کی بات کہنی ہے، چاہے غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، کسی کے اوپر راضی ہو یا ناراض ہو۔ دشمن کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی ہے نا، دشمن کے بارے میں تب بھی انصاف کی بات کرنی، انصاف سے ہٹ کے زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چیز بھی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جب کسی کے ساتھ بندہ خوش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کی باتیں کرتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں جو نئی بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہہ جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کہنی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، والقسط فی الفقر والغنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے فقر و فاقہ میں اور مالداری دونوں حالتوں کے اندر میں درمیانہ رویہ اختیار کروں۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ گیا تو یوں اڑا دیا کہ جیسے یہ بادشاہ ہے جی ملک کا جی، اور جب نہ ہوا تو دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے، بری بات ہے۔ اعتدال، مال زیادہ ہے اعتدال پہ رہو، ہمیشہ یاد رکھو کہ رب تعالیٰ نے مال کا حساب کتاب بھی لینا ہے۔ قیامت والے دن مال جو ہے نا، مال، اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے جو اللہ پاک فرمائیں گے۔ ایک یہ سوال ہوگا من این اکتسبہ، دوسرا سوال ہوگا فیما انفقہ، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں۔ کمائی صحیح کی تھی، اگر کمائی ٹھیک بھی تھی تو دیکھا جائے گا کہ اس نے خرچ بھی ٹھیک طریقے سے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو دونوں حالتوں میں نا اعتدال کے اوپر رہنا ہے، زیادہ مال آنے پر پاگل نہیں ہو جانا اور فقر و فاقہ میں ہاتھ نہیں پھیلانا، اعتدال کے اوپر رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا ہے تو ذرا مشکل، بتا میں تو دیتا ہوں، ان اصل من قطعنی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو بندہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرے نا، مجھ سے توڑے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑو۔ بڑا مشکل کام ہے، جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا بھی آج کل مشکل ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ جوڑ جس کے ساتھ پیدا کرنا ہوتا ہے نا معاشرتی زندگی میں، وہ 2 رشتے ہیں جی۔ سب سے پہلے والدین ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر بیوی اور شوہر ہوتے ہیں جی۔ آج ان دونوں رشتوں کا جو حال ہے، ہر گھر کی جو کہانی ہے نا، وہ ایک بھیانک ایک سین دکھا رہی ہے۔ بڑے مشکل حالات ہیں جس سے انسان گزر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جوڑنا جو ہمارے ساتھ توڑے جی،
بڑا مشکل کام ہے جی. ایک آدمی بولتا ہی نہیں ہے، یہ آدمی جا کے خود بولتا ہے چل یار تو نہیں بولتا تو میں تیرے ساتھ بولتا ہوں. وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ اس کے ساتھ جا کے تعلق رکھتا ہے. بڑا کمال کا کام ہے. وہ مشہور حدیث ہے جو کئی دفعہ پہلے بھی بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. 3 کام کر اللہ تجھے جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. پہلا کام صل من قطعک، جو تجھ سے جوڑے اسے، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ پیدا کر. واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو اچھائی کر. بڑا کمال کا کام ہے جو حضور نے بتایا ہے جی. تو یہاں پر بھی آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میرے ساتھ توڑے، قطع تعلقی کرے، میں اس کے ساتھ جوڑوں اور مل کے رہوں جی. پانچویں بات آپ نے فرمایا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں جی. جو مجھے محروم رکھے میں اس کو دوں جی. یہ بڑا کمال کا کام ہے. ایک آدمی اس کو جو ہے نا کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کمال تو یہی ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیتا تم پھر بھی اس کو دیتے ہو. کوئی بھی چیز ہے، دنیاوی معاملہ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہے، تو جو محروم رکھے میں اس کو دوں. اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو میرے اوپر ظلم کرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. معاف کرنے والوں کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اعدت للمتقین، ایک جنت ہے جو ہم نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے جی. کتنی بڑی جنت ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. چوڑائی، اور آپ جانتے ہیں کہ چیز کی چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ ملے گی. کون لوگ ہیں وہ متقی؟ کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. مال زیادہ ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، سختی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو دبانے والے ہیں. اور تیسری بات ان کے لیے بیان کی والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، زیادتی ہوتی ہے. فرمایا کہ معاف کر دوں میں اس کو جی. اور ساتویں بات آپ نے فرمایا وَأَن يَكُونَ صَمَتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً. آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی فکر ہو جی، کہ جب میں خاموش ہو کے بیٹھوں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کی جو ہے نا کاریگریوں کے اندر غور و فکر کروں جی. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. 7ویں نمبر پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا جی، خاموش بیٹھنا یہ آج ہمارے بس کی بات ہی نہیں رہی. جب بھی دیکھو تو کوئی نہ کوئی بندہ لگا ہوا ہے کسی نہ کسی کام کے اندر. خاموش رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے عادت بیان کی گئی. آپ کی سیرت، آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے. جیسے کوئی بندہ کسی چیز کے بارے میں گہری سوچ میں نہیں ہوتا، آپ نے اسلام میں ایسی گہری سوچ میں رہتے ہیں. تو اگر ہو سکے تو خاموش رہ کے کچھ دیر اللہ کی قدرت اور کاریگریوں کے اندر غور و فکر کریں جی. اور 8ویں بات آپ نے اسلام نے فرمایا کہ وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً. میں جب بولوں نا، جب بھی بولوں، جس وقت بھی بولوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ صرف بولتے ہوئے اپنے رب کا ذکر ہی کرنا ہے. جب بھی بولو تو اللہ کا ذکر کرو. اور جب میں دیکھوں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں جی. کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو جی عبرت کی نگاہ سے دیکھوں. اور آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نا وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے زندگی کے ہر موڑ پر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دوں، برائی سے منع کروں اور اچھائی کرنے کا ان کو حکم دوں. مطلب دین کی بات ان کو بتاؤں، اچھی باتیں ان کو بتاؤں. چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی کو چھوٹی سی بھی اچھی بات بتا دیتا ہے اور وہ بندہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا نا، جس نے بتایا ہے اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر عطا فرمائے.
تو یہ 9 چیزیں ہیں جن کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ان 9 باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے جی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا